وہ حیران سی روشنی میں ڈوبی اس رنگا رنگ تقریب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس طرح کے ایونٹس پہلے کبھی اٹینڈ نہیں کیے تھے۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر زوار نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ نرم لہجے میں سوال کرتا وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شیری نے ایک سہمی ہوئی نظر اطراف میں ڈالی، اگلی نظر زوار پر ڈالی جو آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظروں ہی نظروں میں اسے اطمینان دلاتے اس نے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے سر ہلاتی مسکرا اٹھی۔ پہلی بار اس کی آنکھیں محبت سے چمکی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ زوار نے محبت سے یہ منظر دیکھا، سلونی سی یہ مسکراہٹ اسے کس قدر اپیل کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ اسی لیے فخر سے اپنے سینئرز سے انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی کتنے ہی لوگوں کے نظروں سے حصار میں تھی۔ بھورے بال اوپر کی جانب سیٹ کیے، لبوں پر دلکش مسکراہٹ لیے، سرخ و سفید رنگت کی حامل وہ شہزادوں سا شخص پوری آنکھوں میں محبت کا جہان آباد کیے ہوئے تھا۔ بہت سے دلوں پر روز کی مانند گر رہا تھا۔ اسٹیج پر اس کے نام کی پکار ہونے پر وہ سب سے ایکسکیوز کرتا، کوٹ درست کرتا، ایک مسکراہٹ شیری کی جانب اچھال کر پورا اعتماد چال چلتا اسٹیج پر گیا۔ ڈائز پر کھڑا وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ تو آنکھوں میں نمی لیے بس اسے تک رہی تھی۔ لوگ اس کے لیے تالیاں بجاتے اسے داد دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سی ایس ایس میں ٹاپ کرنے کے بعد میں نے سول سروس ہی کیوں جوائن کی۔ اور بھی آپشن تھے میرے پاس، بے شک تھے، لیکن مجھے وردی میں دیکھنا کسی کی سب سے بڑی خواہش تھی، جن کی ہر خواہش پوری کرنا میرے لیے سب سے بڑی خواہش ہے۔ حال میں ہلکا سا قہقہا گونجا۔ اس نے نظروں کا رخ سامنے شیری کی جانب کیا۔ اس کی نظروں کے ساتھ ہی کتنی ہی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ تو بس نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نام پکارنے پر ہوش میں آئی تھی۔ لرزتے قدموں سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سر کو خم دیتا اس کی جانب آیا۔ وہاں موجود کتنے ہی لوگ اس عام سی صورت کی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو اس شہزادے کی نظروں میں سب سے خاص تھی، اس محفل میں سب سے خاص۔ وہ تو اسے کائنات کی سب سے خوبصورت شے لگتی تھی۔ یہ ہے آپ کا آج کا سرپرائز۔ یہ پارٹی آپ کے شوہر کے اعزاز میں رکھی گئی ہے، یعنی میری شیری کے لیے، جو ہوں آپ کے لیے ہوں۔ وہ اس کی جانب جھکتا دلکشی سے بولا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر اس کی جانب دیکھ گئی۔ وہ اسے آس پاس کے تمام لوگوں سے بے نیاز کر گیا تھا۔ انعام اب تو پسند کا ملے گا نا وائفی۔ اسے حصار میں لیے اپنے پہلو میں بٹھاتا وہ بولا تو لہجے کی شرارت پر وہ سمٹ سی گئی۔ دے دیا ہے انعام میں نے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ مجھے میری پسند کا چاہیے۔ آج کوئی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ بہت حسین لگ رہی ہے۔ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اس مسکراہٹ کو۔ کسی کی آنکھوں میں ستاروں سے چمک تھی۔ آج مجھے اسٹیج پر دیکھ کر ان ستاروں کو چننا چاہتا ہوں میں۔ انعام میں یہ حق چاہیے مجھے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے شرگوشی میں بولتا ارد گرد سے گزرتے لوگوں کی مبارکباد سر کو خم دیتے وصول کرتے اسے مزید سمٹنے میں مجبور کر رہا تھا۔ بس اب چلتے ہیں نا زاوی، وہ دھیرے سے بولی۔ بالکل، آپ کو دیکھنے کے بعد تو میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ غلط وقت پر غلط بات کر گئی ہے۔ نہیں نہیں، یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ وہ اس کی چالاکی پر مسکرا اٹھا۔ کیا واقعی؟ وہ اس کی جانب جھکتا دھیرے سے بولا۔ شیری کو اپنی تمام تعویلیں آج دم توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچھا آپ کچھ دیر رکیں، میں سر کو انفارم کر کے آتا ہوں۔ یہاں کا کھانا آپ نے ویسے بھی نہیں کھانا، ڈنر ہم گھر پر ہی کریں گے۔ وہ سنجیدہ سا ہوتا نرمی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ اچھی طرح جانتی تھی وہ کھانا اسے باہر نہیں کھانے دیتا۔ وہ اس کی دور ہوتی پشت کو مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی جب ایک درمیانی عمر کی خاتون کے ساتھ ایک ماڈرن سی لڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ تو آپ وائف ہیں زوار ملک کی؟ انجان آواز پر اس نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ بلیک اسٹائلش سی سلیو لیس شرٹ میں ملبوس وہ خوبصورت سی لڑکی سر سے پیر تک اس کا ناقدانہ جائزہ لے رہی تھی، عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ دھیرے سے بولی، تم وہی کزن ہو نا زوار ملک کی، جس کی منگنی ٹوٹ گئی تھی؟
کیوں ٹوٹ گئی تھی تمہاری منگنی؟ اس لڑکی کے ساتھ آئی خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پھل کے جھپک کر آنسو ضبط کرتی بامشکل خود کو سنبھالے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ کتنے آرام سے ایک شادی شدہ لڑکی سے سوال کر رہی تھی کہ شادی سے پہلے اس کی منگنی کیوں ٹوٹ گئی تھی۔ زوار تو شاید چھوٹے بھی ہیں نا آپ سے، وہ لڑکی پھر بولی۔ جی، وہ آنسو ضبط کرتی دھیرے سے بولی۔ شیریں، زوار جو دور ہی سے اس کی پریشان صورت دیکھ چکا تھا، اس کی جانب آتا نرمی سے اسے پکارا تھا۔ اسے آنسو ضبط کرتے دیکھ وہ تھوڑا بہت تو سمجھ ہی گیا تھا۔ جی فرحین، میری وائف سے ملیں آپ، یہ شیریں ہے، میری بچپن کی محبت، اور اب الحمدللہ میری بیوی بھی۔ دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لیتے وہ جتاتے لہجے میں بولا۔ اجازت دیں اب ہمیں۔ اسے یوں ہی حصار میں لیے وہ آسانی سے ان کے درمیان سے نکل گیا۔ اب آئے گا مزہ اس غربت کی مشین کو، مجھے کسی پارسل کی طرح گاڑی میں بھیجا تھا نا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی مزے سے ابراہیم کا رد عمل سوچ رہی تھی۔ جو انداز آج اس کے دیکھ کے آئی تھی، زیادہ نہیں بھی تو تھوڑا بہت خوف تو دل میں بیٹھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلنے پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ غصے میں اس کی جانب بڑھتا اسے بازو سے تھام چکا تھا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اس کے سلگتے لہجے پر بیلا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا حرکت تھی؟ وہ کندھے اچکاتی انجان بنی۔ آپ جانتی ہیں میں کس حرکت کی بات کر رہا ہوں بیلا؟ عقل نام کی کوئی چیز ہے اوپر کے خانے میں یا غیر ضروری سمجھ کر ڈونیٹ کر دیا ہے؟ وہ انگلی اس کے سر پر بجاتا غصے سے بول رہا تھا۔ گرفت میں مزید سختی آئی تھی۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ آپ اپنا ہمیشہ کہے جانے والا جملہ اس کے منہ پر مارتے اس نے جان چھڑانی چاہی۔ ہیں آپ مجھے جواب دیں اور مجھے جواب چاہیے کیوں کی آپ نے یہ حرکت؟ جب میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ آج کے بعد آپ اکیلی نہیں جائیں گی۔ وہ دبے دبے غصے میں دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر اس کی آنکھوں میں نمی چپکی۔ وہ اس کے اس لہجے کی عادی نہیں تھی۔ نہیں دینا چاہتی میں آپ کو جواب، چھوڑیں مجھے، مجھ پر طاقت آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آنسو ضبط کرتی دانت پیس کر بولی۔ ابھی تو اس کا وہ انداز ہی ہضم نہیں ہوا تھا اور وہ یوں جواب دہی کرنے آ پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ بے بس ہوا تھا۔ یہیں آ کر تو ساری ناراضگی، سارا غصہ دم توڑ دیتا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہنی۔ پلکوں پر چمکتے آنسو لبوں سے چنتا وہ بے بس سا بولا تھا۔ دور ہٹیں، خبردار جو مجھے ان واہیات ناموں سے پکارا۔ میرا مان تو رکھا نہیں آپ نے؟ اتنے ظالم بن گئے آپ، میرے کہنے کے باوجود نہیں چھوڑا اسے؟ وہاں پر بھی مجھ سے اسی طرح بات کی تھی آپ نے؟ حد تو یہ کہ کسی پارسل کی طرح مجھے اس ٹریکٹر نما عورت کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اور گاڑی میں پھینک کر آؤ۔ وہ پوری طاقت لگا کر اس کی گرفت میں نکلنے کی کوشش کرتی روندے لہجے میں بولی۔ ابراہیم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا ان کا رشتہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اس سے شکوے کر رہی تھی؟ وہ اس کی کوشش ناکام بناتا اسے ساتھ لگا گیا۔ جانتی ہیں وہاں آپ کو موجود نہ پا کر کتنا پریشان ہوا ہوں میں، کس کس طرح کے خیالات آ رہے تھے، سانسیں تھمنے لگی تھی میری۔ وہ سختی سے اسے بھینچے اپنی حالت اس کے گوش گزار رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا دور ہوا۔ آپ شرما رہی ہیں مجھ سے؟ نچلا لب دبائے وہ اس کی سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر محسوس ہوا۔ انتہائی بیہودہ انسان ہیں آپ۔ وہ دونوں پیروں سے اس کے پیر پر اچھلتی دانت پیس کر بولی تھی۔ تشدد کے کتنے عجیب عجیب طریقے آزماتی ہیں آپ مجھ معصوم پر۔ وہ اس کی بچکانی حرکت پر مزید دلکشی سے مسکرا اٹھا تھا۔ انتہائی کوئی سستے تھرک انسان ہیں آپ۔ وہ کمبل کے اندر سے ہی بڑبڑائی تھی۔ شیریں، کیا ہوا، اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی ساخت نظروں سے اپنی چوڑیوں سے سجی کلائیوں کو گھور رہی تھی۔
ڈریسنگ روم سے نکلتا زوار تشویش سے اس کی جانب آیا۔ تمام راستے بھی وہ خاموش رہی تھی۔ زوار نے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اب بھی اسے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ تشویش سے اس کی جانب آیا۔ شیری، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا۔ زاوی، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی قریب آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہیں؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے نرم لہجے میں بولا تھا۔ میرا حوالہ تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ میں بالکل بھی تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتی زاوی، 4 مہینے ہو گئے اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ چھوڑ دو مجھے، کسی خوبصورت اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کر لو، جو تمہارے ساتھ چلتی اچھی لگے، تمہارے معیار کی لگے۔ تم مجھے طلاق۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا چہرہ جکڑ چکا تھا۔ کیا بکواس کی ہے یہ؟ اس کے چہرے کو جکڑے اور سنگین لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ سرخی بھی اتر آئی تھی۔ 4 مہینے میری محبت، میرے دیے اعتماد کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دن لوگوں کی چند گھٹیا بکواس پر آپ وہیں کھڑی ہوئی ہیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ وہ تکلیف سے سختی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے شدت سے اپنے غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، وہ بمشکل بولی۔ کیا میرے لیے شیری؟ مجھے تکلیف دینے کے لیے کہہ رہی ہیں آپ؟ 4 ماہ میری محبت آپ کو یقین نہیں دلا سکی کہ آپ کوئی وقتی تسکین کا سامان نہیں، میری محبت میری جینے کی وجہ ہے۔ وہ اسے چھوڑتا اب دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑے پاگل سا ہو رہا تھا۔ زاوی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ مقصد جو بھی ہو، آپ مجھے ہرٹ کر چکی ہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بولا۔ وہ پلکنے لگی۔ لب پیچھے سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں سفری بیگ موجود تھا۔ بیڈ پر پھینکتا وہ اپنے چند جوڑے اس میں ٹھونس رہا تھا۔ زاوی، کہاں؟ زاوی نہیں، پلیز میری بات سنو۔ وہ روتی ہوئی اس تک آئی۔ مجھ سے دور رہیں اس وقت شیری، میں نہیں چاہتا اپنے غصے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں۔ وہ سلگتے لہجے میں بولتا، اب سائڈ ٹیبل سے اپنی چابی اور موبائل اٹھا رہا تھا۔ نہیں نہیں زاوی، نہیں، پلیز نہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ اس کے رونے سسکنے کو نظر انداز کیے سیڑھیاں اترتا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔